ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون كذبت قوم لوط بالنذر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات 27واں پارہ سورۃ قمر دوسرا رکوع اور آیت نمبر 43 سے 50 تک تلاوت کی گئی ہے۔ بڑا ہی عام مضمون ذکر فرمایا گیا ہے۔ چوتھا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا لوط علیہ السلام کو جھٹلانا اور اللہ کا ان کو پکڑنا، اس کا ذکر ہے، یعنی قوم لوط پر عذاب۔ فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے تنبیہ کرنے والوں کو، نصیحت کرنے والوں کو، یعنی کس کو جھٹلایا؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ اپنے نبی کو کیا کر دیا؟ تو جھٹلانے کا معنی سمجھتے ہو کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ نعوذ باللہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم کوئی نہیں اللہ کے نبی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، جھٹلانے کا مطلب یہ ہے جھوٹا کہنا، نعوذ باللہ، اور بے ادبی کرنا۔ فرمایا انا ارسلنا علیہم حاصبا، فرمایا پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، پکڑ لیا، تو ان پر پتھر برسائے گئے الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والے۔ گھر والے سے مراد بھی بچیاں ہیں، بیوی نہیں ہے۔ الا امرأتہ کانت من الغابرین، دوسری جگہ موجود ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ تھی، کیونکہ اسی قوم سے تھی۔ لوط علیہ السلام باہر سے آئے تھے ہجرت کر کے، ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ ان کے ساتھ آئے تھے۔ باقی ان کی پھر الگ تشکیل ہوگی علاقے میں، ابراہیم علیہ السلام کی الگ، اور پھر جس علاقے میں ان کی تشکیل ہوئی تھی وہیں ان کی شادی بھی ہوئی تھی۔ جس طرح میں بھی یہاں شروع میں آدمی موجود ہے آج بھی، اس نے مجھے ایک رشتے کی پیشکش کی تھی، میں نے کہا نہیں میرا وہاں پہلے سے ہویا ہوا ہے، تو اس لیے یعنی میں مثال میں یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے میں اس علاقے میں آیا اور رشتہ بھی ایک ملنا چاہا، تو اس طرح لوط علیہ السلام بھی باہر سے آئے تھے اور رشتہ اسی قوم سے مل گیا۔ کس کو؟ لوط علیہ السلام۔ تو اس لیے وہ لوط علیہ السلام کی رشتہ دار نہیں تھی، بیوی تھی، لیکن اس قوم سے تھی، اس لیے قوم کے ساتھ ہی رہی۔ اس کے نظریے اور سوچ بھی اپنی قوم والے تھے، اپنے خاندان والے تھے، اور قوم میں کوئی فرد مسلمان نہیں ہوا، کوئی فرد۔ بیٹیاں تھی
وہ لوط علیہ السلام پر ایمان لائی، لوط علیہ السلام کی انہوں نے پیروی کی، اور ماں کے عقیدے کو انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ یہاں چھوڑ دینے کا لفظ اس لیے نہیں بولا جا رہا کیونکہ وہ ظاہری بات پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب شعور ملا تو اپنے والد پر ایمان لیا۔ جی ہاں، سب کا ان کا باطل عقیدہ نہیں تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والے سے مراد بیٹی ہے، بیوی مراد نہیں ہے، کیونکہ دوسری جگہ اس کی نفی موجود ہے۔ پھر فرمایا نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو سحری کے وقت نجات دی۔ عذاب عموماً سحری کے وقت آیا ہے، کب آیا بولو بھائی؟ صبح کے وقت، تو اس لیے ان کو حکم تھا کہ آپ علاقے سے چلے جاؤ، اور فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو آگے لگانا۔ لوط علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اللہ نے کہ آپ ان کے پیچھے رہنا، اور ان کو کہنا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کہ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس آپ اپنے آگے چلتے جانا۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ جس قوم بستی پر عذاب آیا ہو وہاں سے انسان گزرے تو استغفار کرتے ہوئے گزرے، وہاں سیلفیاں نہیں لینی، وہاں بیٹھنا نہیں، وہاں اگر کوئی پانی کا نلکا چشمہ کنواں ہو تو اسے پانی نہیں پینا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ وہاں کوئی درخت وغیرہ ہو، اس پر کوئی پھل وغیرہ ہو، وہ کھانا، جی ہاں، وہ عذاب کے اثرات وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں نجیناہم بسحر، ان کو ہم نے سحری کے وقت کیا دے دی؟ نجات۔ اور ساتھ ہی فرما نعمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے انعام تھا، بے شک میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، مجھے اور آپ کو نماز کی توفیق ملی، یہ اللہ کا انعام ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں، اور ہم کسی چیز کے حقدار نہیں، اللہ کی طرف سے جو ملتا ہے وہ انعام ہے، بولو کیا ہے؟ ہمارا حق نہیں ہے، یاد رکھنا۔ باقی اللہ کی عبادت یہ ہمارے اوپر اللہ کا حق لازم ہے، بولو یہ کیا ہے؟ باقی جہاں قرآن میں آتا ہے نا اللہ نے فرمایا ہم نے کوئی شرک نہیں کرے گا تو ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے، تو اسے لازم سے مراد یہ نہیں ہے کہ جناب بہت ضروری ہوگا، نہیں، لازم بھی بطور صورت کرم ہے، سارے بولو کیا ہے؟ کرم ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے شرک سے بچنا وہ بھی اسی کی توفیق سے ہی ہے، تو پھر بندے کا کمال تو کوئی نہیں ہے نا، ہاں جی، وہ بھی اللہ کا انعام ہے، وہ بچا لے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا نعمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے نعمت تھی، اور کذالک نجزی من شکر، کیونکہ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں شکر گزار تھی، اور اللہ نے قانون بتا دیا، بنا دیا، قرآن کے ذریعے بتا دیا کہ جو بھی شکر گزار بنے گا ہم اس کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں، لہذا ہمیں بھی بننا چاہیے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کرم والا ہی معاملہ فرمائے، کوئی اللہ کی طرف سے عذاب مصیبت بلا آئے گی، اللہ ہمیں بچا لے گا۔ تو بچاؤ کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے بن جائے، کیا بن جائے بولو بھائی، اور کہا کرو ہم اللہ والے، الحمدللہ، سب کو اللہ کے ماننے والے، اللہ کا نام لینے والے، ٹھیک ہے بھائی اس درجے کے نہیں ہے، لیکن نام تو الحمدللہ اللہ ہی کا لیتے ہیں، نام تو اللہ ہی کا لیتے ہیں۔ ہاں جی، وہ کل ہمارے حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب اپنی دادی کے بارے میں بتا رہے تھے نا کہ بتانا اللہ تو اللہ ہو، اب وہ ایک اپنے انداز میں پڑھتی تھی، اللہ ہو، اپنے مومن بھی سنو گا، پرانے لوگ بزرگ لوگ، تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا دادی اماں یہ آپ ٹھیک نہیں پڑھتی، اللہ پڑھا کرے، انہوں نے کہا جا جا اللہ تو وہی ہے نا، وہ تو ایک ہی ہے نا، وہ تو نہیں نا بدلا، چلو ہمارے الفاظ بدلے ہوئے نا، تو جا بس۔ پھر وہ فرمانے لگے جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کی زبان پر پھر بھی یہی تھا اللہ ہو، روح نکل گئی،
ہم 10-12 پوتے تھے سورۃ یاسین پڑھ رہے تھے، لیکن آخری لفظ بھی پھر لفظ اللہ اس زبان پہ آ گیا۔ ہاں جی، تو بات اصل تو محبت ہونی چاہیے، اپنی طرف سے کوشش ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ لڑکھڑاتے بھی الفاظ نکل رہے ہیں تو سینے میں محبت ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہے۔ ہاں لوگ ہم اگرچہ کہیں گے یہ صحیح نہیں پڑھ رہا، لیکن اگر اس کی کوشش ہے، کوشش شرط ہے، ہاں جی کوشش کرے صحیح کرنے کی پھر ٹھیک ہے، اگر کوشش یہ نہ کرے تو پھر تو بھائی، تو باقی ہم ظاہر کے قائل ہیں، ہم ظاہر میں لفظ دیکھیں گے، معنی دیکھیں گے، اگر وہ بدل رہا ہے تو پھر معذرت کریں گے، کیا کریں گے بولو، کیونکہ ورنہ ہم بھی گناہ گار ہوں۔ ہم کوئی امام ہے وہ جتنا ہی اخلاص سے قرآن پڑھے لیکن اس کی قرآت ٹھیک نہیں تو نماز نہیں ہوگی، پیچھے صحیح پڑھنے والا ہے تو اس کو حکم ہوگا بھائی تو پڑھا دے، اب وہ کہ نہیں جو محبت سے میں پڑھ رہا ہوں یہ نہیں پڑھ سکتا، نہیں بھائی، یہ دل کا معاملہ رب جانتا ہے، ہم ظاہری دیکھیں گے، تو اس لیے بہرحال صحیح پڑھنے والا موجود ہو تو پھر ٹھیک ہے، باقی اپنی عبادت اپنے ذکر میں یہ انفرادی میں نے عمل کیا ہے، اب اس کو اذان اور تکبیر پہ نہ لے کے آ جانا کہ کوئی غلط پڑھتا ہے تو اس کو بھی پڑھ دے دو، ہاں جی یہ اس پہ مسئلہ نہیں لگے گا، یاد رکھنا، اس پر جو صحیح پڑھنے والے ہیں وہ گناہ گار ہوں گے، کیا ہوں گے سارے بولو، مسئلہ ادھر یہ ہے شرعی، اس لیے وہ کہیں ادھر نہ گھما دینا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک نجزی من شکر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، فرمایا کہ ان کو ڈرایا گیا کہ بعض آ جاؤ، کیا آ جاؤ بولو، بعض آ جاؤ، اور فَتَمَارُوا بِالنُّذُرِ، وہ ڈرانے والے سے جھگڑا شروع کر دیا انہیں، یعنی لوط علیہ السلام ان کو روکتے تھے، ان میں کئی بیماریاں تھی، شرک وغیرہ بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ بدفعلی میں انتہا درجے کے تھے، اور اعلانیہ، کیا بولو، فرشتے ان پر عذاب لے کر آئے، جس ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیچھے آپ نے پڑھا اور سورۃ ہود میں واضح موجود ہے، اور وہاں تو ساتھ ہی ذکر یہ بھی ہے کہ وہ تو خوشخبری دینے آئے اور ان پر عذاب لے کر آئے نوجوانوں کی صورت میں، تو اس قوم کو جب پتا چلا تو یہ لوط علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئے اور ان کو باہر نکالو، ہمارے حوالے کرو، ہم ان کے ساتھ اپنی غلط خواہش پوری کریں۔ لوط علیہ السلام ان کو روکتے رہے، خدا سے ڈرو، انہوں نے دیواریں چھلانگ کر اندر چلے گئے، آپ اندازہ کریں، یعنی اس حد تک اللہ رحم فرمایا وہ آگے تک پہنچے ہوئے تھے۔ وہ تو جبرائیل امین نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ کیونکہ پریشان ہو گئے، ان کا قرآن موجود، ان کا آج کے دن میرے لیے بڑا سخت ہے، میرے سامنے میرے مہمانوں کی اس طرح کا معاملہ ہو تو ظاہری بات ہے میزبان کے لیے تو بہت مصیبت کا دن ہو۔ اس وقت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو حوصلہ ہوا کہ آپ کوئی پریشانی کی بات، ظاہری بات ہے فرشتے ہیں تو اللہ نے بھیجا تو نبٹ لیں گے، تو جبرائیل السلام نے پھر اپنا پر مارا تو یہ اندھے ہو گئے، تو اس کے ذکر ہے، تو فرمایا انہوں نے جھگڑا کیا، اور وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور حضرت لوط علیہ السلام کو مہمانوں کے بارے میں نے مہمانوں کے بارے میں پسلانے کی کوشش کی۔ اب پسلانے کا مطلب کیا ہے کہ کہا ہمارے حوالے کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کو پریشان کرنے کی کیا کی کوشش کی، تو اللہ فرماتے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ اتنی دماغ کو چڑھی ہوئی تھی ان کے، وہ یہ بدفعلی والی عادت کہ اندھے ہونے کے باوجود یوں ہاتھوں تو ٹٹول رہے تھے، وہ کدھر ہے، یہ نہیں اندھے ہو گئے ہیں تو اب جناب باز آ جاتے چیختے چلاتے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، وہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں، وہ پھر بھی یوں آگے ہاتھ مارے، جس طرح آپ نے نبی نے آدمی کو دیکھا ہوگا کہ وہ راستہ چل رہا ہو یا کوئی چیز تلاش کر رہا ہو تو کیا مار رہا ہوتا، بولو، یہ ان کی حالت تھی اس قوم کی، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
ہاں جی، اور افسوس ہے کہ آج پھر اس چیز کو عروج دیا جا رہا ہے، لسنس دیا جا رہا ہے، اس کو نعوذ باللہ حقوق میں داخل کیا جا رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، حقوق میں۔ تو اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ فرمایا اعینہم فذوقوا عذابی، ہاں ونذر، ہم نے کہا پھر شک ہونا ہمارے عذاب اور تنبیہ کرنے کا مزہ۔ اللہ رب العزت فرماتے وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر، پھر صبح کے وقت ان پر ایسا عذاب ہوا جو جم کے رہ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا زمین کو نیچے سے اٹھا دو اور پھر الٹ دو، اوپر سے پتھروں کی بارش کر دو، اور ان پر قیامت تک یہ بارش برستی رہے گی۔ فرمایا فذوقوا عذابی ونذر، چکھو میرے عذاب کا اور تنبیہ کا مزہ۔ پھر آخر میں پھر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اے اللہ ہم حاضر ہیں، تو ہمیں علم نافع عطا فرما، علم لدنی عطا فرما، قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہاں جی، قرآن بہت بڑی دولت ہے۔ رات ایک پروگرام میں تھے، عشاء میں اس لیے نہیں تھا کہ حکم تھا مجھے جہاں درس دیتا ہوں گلشن آباد میں، تو وہاں مولانا عبداللہ صاحب ہیں، یہ آس اکیڈمی کے ناظم ہیں، خاندانی طور پر بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہماری زمینوں کے ساتھ ایک زمین والا ٹائم پورا ہوگا تو آپ نے بند کر دینا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہماری زمینوں کے ساتھ زمین والے تھے، ایک اور آدمی تھا، کہنے لگے کہ اس کی خواہش تھی، اس کے دل میں کیسے آیا کہ میرا بیٹا قرآن پڑھے، حافظ ہو جائے قرآن کا۔ فرماتے اللہ کی شان، اللہ نے اس کو بیٹا دیا لیکن وہ گونگا تھا۔ کیا تھا؟ گونگا قرآن پڑھ سکتا ہے؟ پھر وہ کہتے جیسے وہ ایک دوسرے کے پاس پانی پینے آتے نا ڈیروں پہ گرمی میں، تو میری والدہ بھی کام کرتی تھی اور وہ ادھر آگے کہتا ہے بہن تیرے پاس تو اللہ نے 5 بیٹے دیے، ایک حافظ بنا دے۔ وہ رات خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے، انہیں کہا سن میں بھی جونی، میرا میاں بھی جوندہ زندہ، اس کا باپ یہ کوئی یتیم نہیں ہے مدرسے داخل کراؤں۔ یہ ہمارے دماغوں میں ایک نا غیروں نے ڈالا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مدرسوں میں پڑھنے والے یتیم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے حفظ و مان رکھے۔ تو بہرحال فرمانے لگے کہ اللہ کی شان، اس کا پھر ایک بیٹا ہوا وہ بھی گونگا، اس آدمی کا، وہ بڑا اندر مچلتا تھا میرا بیٹا وہ حافظ ہو۔ فرما رہے ہیں اللہ نے تیسرا بیٹا دیا، وہ صحیح تھا، اس کو داخل کرایا، وہ کچھ عرصہ پڑھا، وہ بھاگ گیا، اس نے نہیں پڑھا۔ وہ جب بھی ملتے تھے کہتے میری والدہ کو وہ بس ایک ہی اصرار ہوتا تھا بہن ایک بچہ حافظ بنا دے، تیرے 5 بیٹے ہیں۔ تو بہرحال فرماتے پھر اس کا چوتھا بیٹا ہوا، وہ بھی گونگا تھا۔ ادھر فرماتے محرم میں ہمارے یہاں بھی وہ تھا، بچے لانا، گھر میں قرآن پڑھنا، وہ ختم شتم والا چکر جو ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ میری والدہ کے دل میں ادھر اس کی تڑپ تھی، دعائیں تھی، ادھر بچے کسی کا قرآن سنا اور اس نے مجھے مسجد میں داخل کر، اور فرماتے میں اسکول ایک دن بھی نہیں گیا، پھر حافظ بنا، عالم ہے، اور اس وقت وہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، ایم فل ایم اے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ رات خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے، بڑے خوبصورت نوجوان عالم۔ وہ فرمانے لگے کہ خاندان میں تانو تشنی بھی تھی، یہ لوگوں سے پیسے مانگا کرے گا، تم نے کدھر ڈال دیا، یہ وہ۔ آج فرماتے ہیں کہ وہی لوگ جو تانے دیتے تھے وہ مجھ سے پوچھتے مولوی صاحب آپ کے پاس ٹائم ہے، ہم شادی کی ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی